ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ایران میں پاکستان کے سابق سفیر آصف درانی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاشا صاحب، سیز فائر تو ہو چکا ہے لیکن اکنامکلی سپیکنگ جو امپیکٹ ابھی تک آیا، کتنی پریشان کن صورتحال ہے؟ دیکھیے، خدا نخواستہ یہ پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد گلوبل سپر پاور جو ہے امریکہ، اس نے ڈائریکٹ کسی ایک ملک پر اٹیک کیا ہے. یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ یہ سراسر نامناسب تھا اور انٹرنیشنل لاز کے وائلیشن تھا، یو این چارٹر کا وائلیشن تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے معاشی اثرات کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ اگزامپل دے دوں کہ جب یوکرین اور رشیا کی جنگ شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا تقریباً 4-5 سال پہلے، تو اس وقت بڑے تیزی سے قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب تیل کی قیمت جو ہے وہ $100 تک پہنچ گئی تھی. اور سارے جو قیمتیں ہیں، انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز جسے ہم کہتے ہیں، اس کا انڈیکس جو ہے وہ 34% بڑا تھا. 34%. اور ہمارا تاریخ کا ایک بہت بڑا تجارتی خسارہ اس سال ہوا تھا 21-22 میں. اب آپ دیکھیں کہ اشارے کچھ ملنا شروع ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تیل کی قیمت جو ہے وہ $63 فی بیرل سے بڑھ کر اب $77 تک پہنچ چکی ہے. یعنی کہ اس میں کوئی 22% اضافہ ہو چکا ہے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے آئل کا جو بل ہے وہ تقریباً $2.5 ارب آلریڈی بڑھ چکا ہے سالانہ بیسس پر. اور ایک اور چیز کا ذکر کروں، صرف اشارہ دوں کہ ایران سے جو ہمارے تعلقات تھے، اس کی وجہ سے کچھ ایک چیز کی کمی آنے والی ہے اور اس کے نتیجے میں بھی ہمارے ہاں تیل کی کمی ہوگی اور باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا. لہٰذا اندازاً یہ کافی بڑا اماؤنٹ ہو سکتا ہے اور ہمارا تجارتی خسارہ پھر سرپلس سے ہٹ کے سگنیفیکنٹلی نیگیٹو خدا نخواستہ جا سکتا ہے. خدا نخواستہ اگر معاملہ دوبارہ اسکیلیٹ ہوتا ہے، اب نئے ہرمز بند ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ آبویسلی ویری کنسرننگ سچویشن ہے. تیل کی فی لیٹر بیرل قیمت جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی، لیکن اب نئے ہرمز اگر بند ہو جاتا ہے، جہاں سے تقریباً 21 ملین بیرل جو ہے وہاں سے گزرتا ہے تیل، تو پھر تو پرائسز اور شوٹ اپ ہوں گی اور اس کا گلوبل مارکیٹ پہ بھی اثر ہوگا اور ہم پہ بھی ہوگا. بالکل آپ مناسب بات کر رہے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا جائے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف قیمتوں میں اضافہ بٹ تیل کی شارٹیج پیدا ہو جائے گی. اور پاکستان جیسا ملک بھی سفر کرے گا، شارٹیجز پیدا ہو جائیں گی. اور تیل سب سے بیسک انپٹ ہوتا ہے کسی اکانومی میں، اور اگر شارٹیج ہو گئی تیل کی تو ہماری اکانومی کی جو آلریڈی کم رفتار ہے وہ اور کم خدا نخواستہ ہو جائے گی. اور بڑے بڑے ملک جو ہیں چائنا وغیرہ، ان کو بھی شارٹیجز فیس کرنے پڑیں گے. تو اس مرتبہ ان لائک یوکرین وار، رسک نہ صرف قیمتوں کے اضافے میں ہے مگر گلوبل شارٹیجز آف آئل کا بھی ہونے کا خطرہ موجود ہے. اچھا، ابھی تک جو ہوا آلریڈی ہمارا تیل کا امپورٹ کا جو بل ہے $2.5 ارب جو ہے سالانہ بڑھ چکا ہے. اب بجٹ جس طرح سے ہم نے پیش کیا، تیل کی قیمتیں کچھ اور تھیں. ہمیں اب کیا تیاری کرنی چاہیے پاش صاحب؟ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو پورے کرنے کے لیے کیا اس بجٹ میں کوئی گنجائش رکھی گئی ہے؟ یہ بھی آپ کا ایک بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ اس سال بجٹ میں پیٹرول اور آئل پر بڑا فوکس ہے. اور وہ کس طرح سے ہے؟ ایک تو یہ کہ پیٹرولیم لیوی میں 1100 ارب سے تقریباً 1400 ارب لے جانے کا ٹارگٹ اس سال دیا گیا ہے. دوسری طرف آپ نے ایک نیا لیوی لگایا ہے جس کا نام ہے کاربن لیوی. آغاز میں $2.5 فی لیٹر
اور اگلے سال 5 روپے فی لیٹر. یہ جو ٹیکسیشن کے جو ایک لحاظ سے آپ گورنمنٹ تو نان ٹیکسز کہتی ہے مگر یہ ایکچولی ٹیکسیشن ہے صرف اس لیے کہ پروونسز سے شیئر نہیں ہوتا. تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اگر قیمتوں میں نمایاں طور پر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا جس کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے تو پیٹرولیم لیوی جو پروگرام یہ ہے کہ شاید اس کو 80 90 100 تک لے جائیں وہ غیر ممکن سی بات ہو جائے گی اور ریونیوز میں کم از کم اس کے لحاظ سے 250 سے 300 ارب کا شارٹ فال پیدا ہو جائے گا اور قیمتوں میں اضافہ رہے گا کمی کے باوجود لیوی میں اور اس کے نتیجے میں افراط زر میں اضافہ. عام طور پہ پیٹرولیم کی پرائسز جب بڑھتی ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ویٹ تقریباً ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے پیٹرولیم پرائسز کا وہ 20% ہے ہماری اکانومی میں. تو آلریڈی قیمتوں میں اگر 22% اضافہ ہو چکا ہے انٹرنیشنلی تو ہمارا جو افراط زر کی رفتار ہے وہ آلریڈی تقریباً 4% بڑھ چکی ہے. تو اس سال پھر سے ہم کہیں خدا نخواستہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کی طرف نہ چلے. سر دیکھیے جب بھی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر یہ قیمتیں اگر معاملہ دوبارہ اسکیلیشن کی طرف جاتا ہے قیمتیں اوپر جائیں گی اس کا مطلب کہ انٹرسٹ ریٹ پھر ہمیں بڑھانا پڑے گا جس کا اوبویسلی اسٹیبلٹی اور گروتھ کی جو ہم بات کر رہے تھے شاید وہ ہم اچیو نہ کر پائیں تو خدا نہ خواستہ وی ول بی بیک ٹو اسکوائر ون. آلموسٹ دیکھیے آلریڈی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی پچھلے ہفتے. اس وقت رفتار جو ہے وہ 4-5% کی رینج میں ہے اور آپ کا جو شرح نمو ہے وہ 11% ہے. اس کے باوجود انہوں نے کم نہیں کیا سینسبلی بیکاز ان کو اندازہ ہے کہ جنگ کی وجہ سے خدا نخواستہ رفتار بڑھ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سٹیبل نہ رہے اس پہ بھی کچھ پریشر آ سکتا ہے. تو پائے صاحب اگر آپ گورنمنٹ میں ہوتے آپ کیا کرتے حکومت کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اسٹریٹجی بنائی جائے؟ سب سے پہلے اور سب سے اہم یہ ہے کہ وی ہیو ٹو اوائڈ شارٹیجز آف پیٹرولیم پروڈکٹس. اکانومی بالکل جسے کہتے نا رک جائے گی اگر ایسا ہوا. اس مرتبہ صرف قیمتوں میں اضافے کا خطرہ نہیں ہے اس مرتبہ شارٹیجز کا خاص طور پہ جب آپ نے ذکر کیا اسٹریٹس آف ہارموز پہ اگر کسی طرح سے ایران نے کنٹرول کر لیا روک دیا we have to immediately ensure adequate supplies. اور دوسرا یہ کہ جو ایک مختلف طریقے سے ایران سے ہم آئل لے آتے تھے وہ بھی اب کم ہو چکا ہوگا اس کو بھی کسی طرح سے کوئکلی سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے. سو دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم از ٹو انشور دیٹ دیر آر ایڈیکویٹ سپلائز. دوسرا جو اہم سوال ہے فائنانس اور اسٹیٹ بینک کے لیے وہ یہ کہ روپے پر بھی پریشر آئے گا خدا نخواستہ. آلریڈی آپ دیکھیے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 1.5 سے 2 روپے کمی آ چکی ہے روپے میں اور حالات خراب ہونے کی وجہ سے اور امپورٹ کی ویلیوز میں اضافہ کی وجہ سے ڈیفیسٹ بننے کی وجہ سے آپ کا روپیہ بہت عرصے کے بعد 1 سال بڑا سٹیبل رہا. اب روپے بھی پریشر میں آ سکتا ہے اور اس سے بھی افراط زر میں اور اضافہ ہو سکتا ہے. پائے صاحب کرپٹو کونسل پاکستان میں بن گئی ہے ابھی ریگولیشن وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہے. اسٹیٹ بینک نے ابھی تک گائیڈ لائنز وغیرہ بھی جاری نہیں کی. ایک تو یہ انیشیٹو کیسا ہے کتنا اچھا یہ پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کرپٹو کرنسی کا جو مسئلہ ہے اس کو ہمیں بالکل جسے کہتے ہیں نا گہری طریقے سے دیکھنا چاہیے. آنے والی دنیا جو ہے اس میں یقیناً اس طرح کی چیزیں ہوں گی
اور ہمیں بھی اڈیپٹ کرنا ہے، بٹ سلیقے سے اڈیپٹ کریں اور آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے۔